جب کبھی آفات آئیں، آزمائشیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، بیماریاں، تو جو کام کرنے والے ہیں ان کے ذریعے اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے۔ میرا وہ کردار ہونا چاہیے، میرے وہ افعال ہونے چاہیے، میرے اندر وہ خشیت ہونی چاہیے، وہ للہیت ہونی چاہیے، میرے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو لے کر اللہ سے رجوع کیجیے اور استغفار کی کلمات ادا کیجیے، آنسو بہائیے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر گناہوں پر معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کی مدد نہیں کریں گے تو یہ آفت ہم پر بھی آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حد کسی کی تسبیحات
تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگن لا تعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ جب کبھی آفات آئیں، آزمائشیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، بیماریاں، تو جو کام کرنے والے ہیں ان کے ذریعے اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی چیز کو ٹالنا یا کسی آفت کو روکنا یہ اللہ کی ذمہ ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی آفتوں کو ٹال سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ آزمائشوں سے کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ثابت قدمی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے کہ جو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو مشکلات سے نکال لیتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ جب تک آپ وہ فارمیلٹیز جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ نے بتائے ہیں، نہ تو عذاب ٹلے گا، نہ آزمائش ختم ہوگی، نہ آفتیں جائیں گی، اللہ کی رحمت بھی، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی محبت، یہ سب کچھ چلا جائے گا اگر ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ نے بتائے۔ پورے پاکستان کے اندر یہ جو سیلابی کیفیت ہے، 1988 کے بعد ایک شدت کا سیلاب، متاثر کن سیلاب کہ جس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آفت۔ KPK کا سیلاب، گلگت اسکردو کا سیلاب، وہ پنجاب میں داخل ہوا، پنجاب سے صوبہ سندھ کے اندر، پھر کراچی کے اندر آپ کی ملیر لیاری ندی کا بھپر جانا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اسی بات کو ہماری یاد دہانی کرائی، ہمیں سمجھایا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم سال میں ایک بار یا 2 بار تمہیں ضرور آزماتے ہیں، ضرور آفتوں کو لے کر آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، یہ سب کچھ تم پر سال میں 1 بار یا 2 بار آتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور نصیحت کو پکڑنے والے بن جاؤ، تم توبہ کی طرف آ جاؤ، تم گناہوں سے معافی مانگو، گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے آنسوؤں کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے پھر اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کو ڈال دے گا۔ یونس علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، تم باغی، سرکش، تم نافرمان، تم اللہ کی معصیت کرنے والے، اللہ کی حدود کو پھیلانے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے، تم پر عذاب 3 دن کے بعد آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب قوم نے بادلوں کو دیکھا وہ سمجھ گئے کہ رسول نے جو بات کی تھی وہ پوری ہونے والی ہے۔ عورتیں بھی نکلی، بوڑھے بھی نکلے، مرد بھی نکلے، جوان بھی نکلے، بچے بھی نکلے، سارے لوگ نکلے اور انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے رجوع کیا، آنسو بہائے، شرمندہ ہوئے، ندامت کا اظہار کیا، اللہ کو منانا شروع کیا، اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ یہ واحد قوم ماضی کے اندر
کہ جس پر سے عذاب ٹلا اور وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ان آفتوں کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر سب سے پہلا کام اپنے گناہوں کو تلاش کرنا ہے، اپنی معصیتوں کو، اپنی خطاؤں کو تلاش کریں۔ میں بھی اور آپ بھی، ہم دیکھیں ہم کہاں پر مسنگ کر رہے ہیں، ہماری کہاں لیکیج ہے، ہم کہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے، یہ آزمائش آئی ہے، یہ عذاب بن کے ٹوٹا ہے، یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ نے بھی ہمیں یہی بات سمجھائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے عذاب آ گیا، ایسی آفت آ گئی، نہیں، زمین پر اور پانی پر جب بھی کوئی فساد بپا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، صغیرہ گناہ تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ کبھی وضو کے ذریعے دھو ڈالتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے دھو ڈالتا ہے، کبھی کس نیکی کے ذریعے۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، تمہاری نیکیاں تمہارے صغیرہ گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں، لیکن عذابات اکبر الکبائر گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، شرک کی وجہ سے، بدعات اور خرافات کی وجہ سے، شاعر اللہ کی حرمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں حدود کی پامالی کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، موسیقی کی وجہ سے، گانا باجے کی وجہ سے، یتیموں کا مال کھانے کی وجہ سے، ڈھولی بسری پاکیزہ خواتین پر تہمت لگانے کی وجہ سے، جادوگری کی وجہ سے، کہانت کی وجہ سے، یہ وہ اکبر الکبائر گناہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کن قرار دیا، ہلاکت خیز گناہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے گناہ ملیں گے، ناپ تول کی کمی ہے، زکوٰۃ کے اندر رکاوٹ ہے، بخیلی اور کنجوسی ہے، صدقہ نہ کرنا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم، یہ مسلمان، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دے گا۔ ان پہ آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اللہ نہیں ٹالے گا۔ آپ دیکھ لیجئے من حیث القوم، یا میں انفرادی حیثیت سے میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس کون سے گناہ ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم یہ سب کچھ جو آیا ہے اس کو رکوانا چاہتے ہیں، اس کو ٹلوانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو تلاش کریں، گناہوں کو تلاش کریں۔ جب آپ اور میں گناہ تلاش کریں گے تو یقیناً ہمارے کھاتوں میں گناہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں میرا باطن، میری تنہائیاں معلوم چل جائے، میرا باطن معلوم چل جائے، میرے اندر کیا ہے دل میں، یا میری تنہائی تمہیں معلوم چل جائے، تو تم میں سے دو بھی میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ اتنا کچھ میرے پاس، ایسا کچھ میرے پاس ہے کہ تم میرے ساتھ چلنا چھوڑ دو گے، کہ ایسا ہے بندہ ہی۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ اپنی کوتاہی، کمی، لغزشیں، خطائیں، گناہ تلاش کیجیے، سامنے والے کے نہیں، اپنے سامنے والے کو نصیحت اور اپنی تلاشی۔ دوسری چیز، جب گناہ مل جائے، یقیناً گناہ ہے ہمارے پاس، تو اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پھر ان گناہوں پر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ان گناہوں کو لے کر۔ جب تم اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے تو تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اس کو محبت کرنے والا پاؤ گے، اس کو شفقت کرنے والا پاؤ گے، گناہوں کی معافی پر رحم کرنے والا پاؤ گے، گناہوں کے اوپر، معافی کے اوپر، توبہ کے اوپر، عذابات کو
ختم کرنے والا پاؤ گے. یہ سب کچھ اللہ ختم کر دے گا. ایک بار لوٹا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وانیبوا الی اللہ, لوٹ آؤ اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, جب تم گناہوں کی معافی مانگو گے, رجوع کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنے گناہوں کو پیش کرو گے, کر کر کے آنسو بہاؤ گے, ندامت کا اظہار کرو گے, جب تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے. تنہا ہو, اکیلا ہو, اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہو, اپنے ماضی کے گناہ, اپنے حال کے گناہ, جو کچھ اس نے گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو, اپیل کر رہا ہو, درخواست کر رہا ہو, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو, آنکھوں میں آنسو ہو, جسم پر لرزہ طاری ہو, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو, اپنے رب کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو. اس کیفیت کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے اس کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں. جی ہاں میرے محترم بھائی, گناہوں کی تلاشی, اللہ کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں پر معافی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, آپ ان سے فرما دیجئے, میرے ان بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں, اور شیطان ان کو اللہ کی ذات سے مایوس کر بیٹھا ہے. یاد رکھیں, اس شخص کو یاد کیجئے کہ 99 افراد کا قاتل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا, جبکہ اس نے ناحق 99 قتل کیے ہیں, اور ایک ناحق قتل کرنے کا جو جرم ہے فجزاؤہ جہنم, اللہ فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم, ہم نے ناحق قتل کا جو عذاب رکھا ہے وہ جہنم کا ہے, اور پھر دنیا میں لعنت ہے, اور دنیا کے اندر لعنت کے بعد یہ ہمیشہ اس میں رہے گا, لعنت بھی پڑے گی, ہمیشہ جہنم میں پڑے رہے گا. 99 افراد کا قاتل اللہ کی طرف آیا رجوع کرنے کے لیے, پاس آیا راہب کے, کہا 99 قتل کیے, کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ وہ بھی شدت پسند بندہ تھا, وہ بھی خوارج تھا. اس نے کہا نہیں نہیں, اللہ تمہیں معاف کیسے کرے گا, 99 قتل کیے, جاؤ اپنا کام کرو, مت دھتکارے کسی کو, گناہگاروں کو مت دھتکارے. کون سا وہ پل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لے اور آپ کو رد کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ہمیں رد کر دے. شدت مت لائیے اپنے اندر, نرمی اختیار کیجیے. اس طرح آپ علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا تو آپ نے ان کو نصیحت کی, بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, اللہ کی طرف لے کے آنا, ان کو متنفر نہیں کرنا. یسروا ولا تعسروا, لوگوں کو آسانی کی طرف لانا, سختیوں میں مت دھکیلنا. ان سختیوں سے, نفرتوں سے لوگ اللہ کے دین سے دور چلے جاتے ہیں, اور اگر میری وجہ سے کوئی اللہ کے دین سے دور چلا گیا تو یہ آخرت تو گئی, اور اگر میری وجہ سے کسی کی آخرت سنور گئی تو میری بھی سنور گئی انشاءاللہ. تو آپ ذرا غور کیجئے, وہ پھر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے, 100 اس کے پورے ہو گئے. پھر کچھ عرصے بعد اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا کہ 99 قتل کے بعد تم نے جو 100واں قتل کیا ہے, ایک عالم کو مارا, 100 قتل کیے تو نے. پھر وہ ایک راہب کے پاس آیا, اس نے کہا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا بالکل ہو سکتی ہے. غفور الرحیم ہے وہ, انہ هو الغفور الرحیم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم زمین اور آسمان کے برابر گناہوں کو لے کر آ جاؤ, اللہ وہ بھی معاف کر دے گا.
وہ بھی معاف کر دے گا. اپنی موت سے پہلے تم شرک سے توبہ کرو، خرافات بدعات سے توبہ کرو. جو گناہ تم نے کیے، اگر زندگی کے اندر جان حلق میں آنے سے پہلے شرک سے بھی توبہ کر لو گے، کفر سے بھی توبہ کر لو گے، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. جی ہاں میرے محترم بھائی، اللہ نے آخر اس 100 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا. 100 افراد کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ جب 100 افراد کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ذوالکفل کو، جس نے زندگی پر گناہ کیا اور کوئی گناہ نہیں چھوڑا، جب اللہ ذوالکفل کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. اگر اللہ رب العالمین اس زانیہ عورت کو، جس نے صرف پیاسے کتے کو، جو نجس جانور ہے، اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پیاسے نجس جانور کو، کتے کو پانی پلایا، جب اللہ زانیہ عورت کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. میرا وہ کردار ہونا چاہیے، میرے وہ افعال ہونے چاہیے، میرے اندر وہ خشیت ہونی چاہیے، وہ للہیت ہونی چاہیے، میرے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو لے کر اللہ سے رجوع کیجیے اور استغفار کی کلمات ادا کیجیے، آنسو بہائیے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور اسی کی بدولت اللہ یہ سب کچھ ڈال دے گا. آپ دیکھیں ہم بالکل بے خوف ہیں، امن میں ہیں، سلامتی کے اندر. یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی والوں کو بچایا تھا. یہ جو بنیر، مینگورا، یہ جو سوات کے، یہ جو گلگت اسکردو کے جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو اپنے گھروں میں 8 بجے صبح سو رہے تھے، یا پھر کچھ لوگ اپنے بازاروں میں کام کر رہے تھے، یا کچھ کھیل کود کے میدان کے اندر تھے، ان کو قطعاً ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا، اور کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد یہ پہاڑ کو پھاڑ کے رکھ دے گا، اور وہاں سے مٹی کے تودے، کیچڑ، گارا اور بڑے بڑے ہزاروں ٹن پتھر وہ گریں گے اور ہماری پوری بستی کو صفا ہستی سے مٹا دیں گے. اور ایک گاؤں کے اندر 400 جنازے ہوں گے ایک ساتھ. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. افامن اہل القری، اللہ نے یہی بات ہمیں سمجھائی. افامن اہل القری، کیا یہ بستی والے اللہ سے گناہ کر کے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان یاتی باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ وہ سو رہے ہوں اور اللہ ان کو پکڑ لے. اللہ تمہیں سوتے ہوئے پکڑ سکتا ہے. وہم یلعبون، تمہیں کھیل کود میں پکڑ سکتا ہے، تم کام کاج کر رہے ہو تمہیں پکڑ سکتا ہے. اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے، جب وہ آتی ہے بندے کو بھاگنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. جی ہاں میرے محترم بھائی، چوتھا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب ربہ. یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کراچی والے بھائیوں، کراچی والوں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل خیر بنایا ہے، ہمیں خیر پہ کھڑا کیا. ہم بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں. ہمیں جہاں پر معلوم چل جائے کہ مسلمان پریشان ہے، چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہو، وہ فلپائن کے مسلمان ہو، وہ ایریٹریا کے مسلمان ہو، وہ بوسنیا، وہ چیچنیا کے مسلمان ہو، مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہو، کہیں پر بھی کوئی مسلمان پریشان ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ چاہے کہیں پر باہر ملک کے مسلمان ہو، یا کہ اپنے پاکستانی مسلمان ہو، یا انسان ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اگر وہ پریشان ہے من حیث القوم، ایک امت بن کے آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب وہ ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں، جب راجہ گاہر کو انہوں نے شکست دی،
کچھ عرصے بعد انہوں نے مجلس قائم کی. اس مجلس کے اندر ہندو پنڈت بھی تھے, مسلمان علماء بھی تھے. ہندو پنڈت بھی تھے اور مسلمان کے علماء بھی تھے. چونکہ ان کے اندر چھوٹ چھاٹ کا معاملہ ہے, اونچی اور نچلی ذات کا مسئلہ ہے, تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ اور علماء اپنی نشستوں پر بیٹھے, یہ زمین پر بیٹھے. ہندو پنڈت, اس نے کہا یہ کیا کر رہے آپ, ہمارے ساتھ بیٹھیں, کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیں, ہمارے ساتھ گپ شپ کریں, ہر چیز ہمارے ساتھ ہوگی. اتنا شاندار اخلاق, انہوں نے یہ اخلاق اپنی قوم کے اندر, اپنے مذہب کے اندر نہیں دیکھا تھا, اور یہ اخلاق مسلمانوں کے پاس موجود ہے. مسلمانوں کے یہ اخلاق اور مسلمانوں کے لیڈر کا یہ اخلاق دیکھ کر وہی جو ہندو پنڈت تھے وہ سارے مسلمانوں کے, اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ کی تلوار کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوئے, لیکن اکثر اس سندھ کے اندر جتنے بھی کثیر تعداد کے اندر ہندو مسلمان ہوئے وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر, وہ آپ کی امداد کو دیکھ کر ہوئے, وہ آپ کی خدمت کے کام کو دیکھ کر ہوئے, وہ آپ کی ریلیف کو دیکھ کر ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسلام ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. اور دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجامع الصغیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ, آپ نے فرمایا کہ افضل الناس الی اللہ من انفعہم, تمہارے اندر اللہ کے ہاں سب سے افضل انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, جو لوگوں کے لیے نفع بخشے, وہ تم میں سب سے افضل ہے. افضل الاعمال الی اللہ, اور تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے کہ تم مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر پیدا کرو. مسلمانوں کے اندر جب وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہوں, جب وہ پریشان ہوں, جب وہ مصیبت کا شکار ہوں, تو تم وہاں پہنچ کر ان کی خدمت کر کے, ان کو کھانا اور پینے کا ان کا بندوبست کر کے, ان کے خیمے لگا کر تم ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑاؤ. فرمایا کہ اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور آپ ذرا غور کیجیے, سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, عامر رضی اللہ تعالیٰ, اور انہوں نے سوال کیا. سوال کیا کر رہے وہ, غور کیجیے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بشیء یوجب الجنہ, آپ مجھے وہ عمل بتا دیجیے, وہ کام بتا دیجیے جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام, پہلا کام کہ اپنی گفتگو کو اچھا کر لو, اپنی گفتگو میں حسن پیدا کرو. تمہاری گفتگو سے لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں, تمہاری باتوں سے لوگوں کے دل میں اسلام داخل ہو جائے. تمہاری گفتگو کے اندر چاشنی مٹھاس ہونی چاہیے, تمہاری گفتگو نرم ہونی چاہیے, شدت گفتگو میں نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسرا کام آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ دو کام تم کرو گے تم پر جنت واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت غرفا, لوگوں جنت میں اس طرح کے بالا خانے ہیں, محلات ہیں. فرمایا کہ ترا بطونها فی من ظہورها, جس کے اندر کا حصہ باہر سے دکھے گا, ومن ظہورها من بطونها, فرمایا کہ جس کا باہر اندر سے دکھے گا. اتنا صاف شفاف وہ محل ہوگا کہ باہر والا اندر دیکھے گا اور اندر والا باہر دیکھ سکے گا. اور وہ محلات بالا خانے وہ اونچائی پر ہوں گے اور انتہائی خوبصورت ہوں گے جنت کے اندر. اس مجلس کے اندر صحابہ ہیں, ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے, ہمیں بتائیے کہ یہ کن کو ملیں گے, یہ بالا خانے, یہ محلات جنت کے کس کے لیے تیار کیے اللہ تعالیٰ نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کام بتائے ہیں. فرمایا لمن اطاب الکلام, جس کے اندر گفتگو کی خوبصورتی موجود ہو, جس کی باتوں میں نرمی موجود ہو,
جس کی باتیں لوگوں کو گرویدہ کرتی ہوں، اسلام کے قریب لاتی ہوں، اور دوسرا اطعم الطعام، لوگوں کی مشکل حالت میں ان کی بھوک اور پیاس میں ان کے کھانے کا بندوبست کرنے والا، وہ ادام الصیام، اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا، اور چوتھا کام جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت کھڑا ہو کے اللہ کو منانے والا۔ یہ وہ چار خوبیاں ہیں جو اپنائے گا، یہ محلات اللہ نے اس کے لیے تیار کیے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے بتائیے؟ 500 نمازوں کے برابر، صحیح روایت کے مطابق، صحیح سند کے ساتھ۔ مسجد نبی میں ایک نماز، اس کا اجر 500 نمازوں کے برابر ہے۔ گویا آپ نے ایک نماز نہیں پڑھی، 500 نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا اجر ملتا ہے۔ اور پھر اگر بندہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے مسجد نبی میں، کتنی ساری نمازیں پڑھے گا اور کتنا اجر کمائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجامع الصغیر کے اندر، صحیح الترغیب والترہیب کے اندر، اسی طرح سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد نبی میں ایک مہینے کا اعتکاف کرے اور دوسرا شخص مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو جائے ان کی مشکل کے اندر، اور اس وقت تک کھڑا رہے جب تک مسلمانوں پر سے مشکل ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا مجھے یہ بندہ پسند ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے خدمت کے کام کرتا ہے۔ یہیں پر آپ نے بس نہیں کی، وَمَن مَشَى، پھر آپ نے پڑھا وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، اور وہ مسلمان کہ جو اپنے کسی مسلمان کی مشکل میں، حاجت میں، بھوک اور پیاس میں اس کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ چلے اور چلتا جائے، یہاں تک چلتا جائے، یہاں تک کھڑا رہے جب تک ان کی بھوک اور پیاس، ان کی مصیبت، ان کی مشکل، تنگدستی، فقیری ختم نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اور 3 موقع ایسے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے؟ فرمایا میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں گا۔ پہلا موقع جب اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا نیکیوں کو تولنے کے لیے، برائیوں کو تولنے کے لیے، نفسا نفسی ہوگی، لوگ میزان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، لوگ لرزے میں ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کیا بننے والا ہے۔ دوسرا موقع جب میزان پر تول دیا جائے گا نیکیوں کو بھی برائیوں کو بھی، اور اعمال نامے اڑیں گے، کسی کی دائیں طرف کسی کی بائیں طرف آئیں گے، اس وقت لوگ اپنے اعمال نامے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ کہاں پہ آنے والا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ ہر بندہ لرزہ خیز ہوگا، کپ کپارا ہوگا، ڈر اور خوف ہوگا کہ کہیں یہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ کی طرف نہ آ جائے اور میں مارا جاؤں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، لرزہ طاری ہوگا۔ اور تیسرا وقت جب جہنم کے اوپر پل صراط لگایا جائے گا اور وہ اندھیرے میں ہوگا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ آئیے میں آپ کو یہ حدیث دوبارہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور چلتا چلا گیا، کام کرتا چلا گیا، اس کی مصیبت دور کرتا چلا گیا، یہاں تک کھڑا رہا جب تک مسلمان ریلیکس نہیں ہو گیا، ریلیف اس کو نہیں ملی، جب تک وہ خوش نہیں ہو گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں مقام پہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے وعدوں پر اعتبار کیجئے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد کیجئے، وہ کام کیجئے کہ جس سے آپ کو وہ کچھ ملنے والا ہے جو اللہ اس کے رسول نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اس مشکل کے وقت اپنے لوگوں کو مت چھوڑیے، مت یہ سوچیے کہ آپ تو امن میں ہیں نا، آپ تو سلامتی میں ہیں، آپ تو بے فکر ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ
آپ کی رات آپ کے بستر پر ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، چہل پہل بازاروں کے اندر ہے، ہر چیز صحیح سلامت ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آفت آ جائے اور اس امن کو تباہ کر دے، ہماری آسانی فقیری میں تبدیل ہو جائے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کوئی؟ بتائیے. نہیں کریں گے. اگر گناہوں پر معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، تو یہ آفت ہم پر بھی آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیو، یہ بنیر میں، اسکردو میں، گلگت میں، مینگورا کے اندر، وہاں سے سیلاب چلا وسطی پنجاب، اور اب ذرا سوچئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچے کے علاقے کے لوگ یہ ڈوبنے چاہیے. اللہ کا خوف نہیں ہمیں کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ دریاؤں کے اندر اپنے جھوپڑے، اپنی فصلیں لے کے بیٹھے کناروں پر، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ متاثر ہو گئے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ کر کہ اچھا مر گئے، اچھا ان کے اوپر آ گیا، ان کو نصیحت ہوگی؟ اللہ کے ہم بچ جائیں گے. دوبارہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، دوبارہ وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے زانیہ عورت کو، فاحشہ عورت کو، نجس جانور کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیا. ہم انسانیت کو پانی پلائیں گے، اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ہمیں اللہ سے معافی چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں جب مر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے بھیجے میرے استقبال کے لیے، میری روح نکالنے کے لیے، کہ جو مجھے کہہ رہے ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نکل آ اے پاکیزہ روح، اے مطمئن، اے وہ روح کہ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، نکل اپنے رب کی طرف. یہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کی لپیٹ، گناہوں کی گٹھری، یہ سارا میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، اور میں نے کوئی بھی خیر کا کام نہ کیا ہو، اور میں جب جا رہا ہوں دنیا سے اور فرشتہ کہہ رہا ہوں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، تو نے کبھی بھی دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا، تو نے کبھی بھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، نہ توحید، نہ ایمان، نہ اتباع سنت، نہ اخلاقیات، نہ حقوق العباد، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نکل اللہ کے غضب کی طرف، وہ تجھ سے ناراض ہے. وہ روح چھپتی پھرے گی، جسم میں نکلنا نہیں چاہے گی، لیکن اس کو فرشتے کھینچ کے نکالیں گے. اور آپ نے مثال دی، جس طرح گیلی اون جھاڑیوں میں پھینکی جائے اور کھینچ کے نکالی جائے تو پھٹ پھٹا کے نکلتی ہے، اس طرح روح کے چھیتڑے اڑ جائیں گے. اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیجئے. وہاں پر جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں پر الحمدللہ آپ کے لوگ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی مسلم لیگ کے بھائی موجود ہیں. الحمدللہ یہ شرف ہے ہمارا. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عقیدہ توحید اور اتباع سنت اول، کیا خیال ہے؟ پہلے ہے یہ پہلے بھائیوں، اس کے بعد سب کچھ ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ حاملین توحید اور حاملین اتباع سنت وہاں پر خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور یہی کام ابھی کرنے والا ہے. آپ کے پاس اگر توحید ہے، ایمان ہے اور اتباع سنت ہے تو پھر خدمت کا کام کیجئے. یہ ہے تیسرا کام جو آپ کو بچا لانا ہے، حقوق العباد، اس کی ادائیگی کیجئے. آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے، آپ نے رسول کا حق ادا کیا ہے، اب بندوں کا حق ادا کیجئے. ساتھ دیجئے اپنے بھائیوں کا، اپنی جماعت کا. حسد نہیں کیجئے، جلن نہیں ہونی چاہیے، کھینچا تانی نہ ہو، کیلا وقال مت کیجئے، اعتراض سوالات مت کیجئے.
کثرت السؤال سے منع کیا ہے، قیل و قال سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں اپنی زبان کی خرابی پر۔ اس لیے میں نے آپ کو وہ 2 حدیثیں سنائی جس میں محلات ہے، جس میں جنت کا سوال ہے، اور پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی اطاب الکلام و حسن الکلام، اس کو ٹھیک کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیے، معاون۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ نے یہ فرمایا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، جتنا ہو سکے خیر کا کام کرتے جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ، تمہاری کامیابی خیر کے کاموں کے اندر۔ میرے محترم بھائیو، آئیے مل کر سیلاب متاثرین کے پشتبان بن جائیں انشاءاللہ۔ آئیے مل کر سیلاب متاثرین کی بھوک اور پیاس میں ان کا ساتھ دیجیے۔ 2000 سنیے گا 2000 ایکڑ زمین کا مالک اپنی آنکھیں نیچی، آنکھوں میں آنسو لیے جب مرکزی مسلم لیگ کے خیمے پر آیا، اس نے وہ خاموش کھڑا ہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہا، ہمارے بھائی اس کو کھانا دے رہے، وہ روئے چلا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کیا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا سب کچھ چلا گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا کچھ گیا ہے۔ وہ روتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ میری اوقات میں، میری جگہ پر 200 سے زیادہ لوگ ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے، میری 2000 ایکڑ زمین ہے، اس سیلاب میں سب کچھ چلا گیا، میرے مویشی بہہ گئے، میرا مال چلا گیا، زمین ڈوب گئی، اور آج میں دینے والا کھڑا ہوں لینے کے لیے۔ وہ معصوم سے بچے ویڈیو دیکھیں، ان کو جب کھانا دیا گیا ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پر مسرت ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افضل الاعمال الی اللہ، اللہ کے یہاں بہترین عمل وہ ہے، افضل عمل وہ ہے کہ آپ خوش کر دیں لوگوں کو۔ ان بچوں کو کھانا دیا، پوچھا، اینکر نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ بچے تمہیں کھانا کتنی دیر بعد ملا ہے؟ اس نے کہا ہم نے کل صبح کھایا تھا اور آج ملا ہے، 2 دن بھوکے رہے ہیں، 2 دن بھوکے۔ اس بھوک کا احساس کیجیے، اس پیاس کا احساس کیجیے، اس گرمی شدت کا احساس کیجیے کہ جب لوگ اپنے گھروں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنی ہر چیز کو اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، آج روڈوں پہ کھڑے ہیں، روڈوں پر بے سر و سامان۔ 62 کشتیاں الحمدللہ آپ کے جماعت کی 62 کشتیاں چل رہی ہیں ریلیف کے اندر۔ کراچی نے 4 خیمہ بستیاں، 650 خاندان کی 4 خیمہ بستیاں قائم کی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ۔ 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کی مالیت کی ادویات اس وقت کراچی کی طرف سے وہاں تقسیم ہو چکی ہیں۔ کراچی کی ایک ڈاکٹر کی ٹیم ہے، میڈیکل ٹیم، ہمہ وقت اپنے گھر بار چھوڑ کر، آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں نا، میں تو یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ ہم یہاں پڑے، ہمارے بھائی پانی کے اندر اتنے ڈوب کے جاتے ہیں اور لوگوں کو نکال کے لاتے ہیں۔ ایک دن میں 3000 سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا بھائیوں نے، نکال کے لائے۔ اور آپ کو یاد ہے وہ جو ایک کشتی ڈوبی، وہ 30 افراد جب ڈوبے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، آپ کے بھائی موجود تھے، کیونکہ وہ ڈائیونگ جانتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ڈائیونگ پر، سمندر تیراکی کے اوپر ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہاں بھائی کودے ہیں اور کود کے الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ سب کو لے آئے، حتیٰ کہ وہ بچی جو زمین کی تہ پہ لگ رہی تھی، زمین کی تہ پہ 2.5 مہینے کی یا 20 دن کی بچی تھی، اس کو بھی ہمارے بھائی نے نکالا زمین پہ جا کے پانی کے اندر، لیکن وہ بچ نہیں سکی بچی، لیکن نکالا ضرور۔ وہ 30 کے 30 افراد نکالے گئے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ بچانے والے بنے، بچانے والے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے جو میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں بچا لے گا، دنیا میں بھی بچا لے گا اور آخرت میں ضرور بچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔